अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम बड़ाइच। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। 1997 में पैदा हुआ और वो कर दिखाया जो 77 साला पाकिस्तानी तारीख में 118 साला ओलंपिक्स की तारीख में नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं 27 साला अरशद नदीम की, जिसने पेरिस ओलंपिक्स ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया बल्कि तारीख रकम कर दी। मियां चन्नू और उसके भी रिमोट एरिया में एक गरीब घराने से, मतवस्त भी नहीं कहेंगे, गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाला अरशद नदीम, शानदार परफॉर्मेंस, तवक्को से ज्यादा। उन्होंने और भी कई रिकॉर्ड है उनके नाम पे, लेकिन ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और इतनी बड़ी तारीख रकम की। तो 2.97 मीटर की थ्रो से ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि वादे फर्क से है, ये बहुत बड़ा फर्क होता है। अरशद नदीम ने इससे पहले भी 4 गोल्ड, 4 ब्राउन और 1 सिल्वर मेडल, मतलब ये मुसलसल एक उनकी जीत का रिकॉर्ड था, जिसको आज उन्होंने बहरहाल बहुत वादे फर्क से उन्होंने इसको बेहतरीन किया है और एक रिकॉर्ड कायम किया है। तो सर, एक बात मैं आपको बताऊं, इस मुल्क में अगर एक गरीब घर का बच्चा उठ के एक गरीब, इतनी अपनी मेहनत के बलबूते पे और बगैर किसी, मैं उसे कहूं कि गवर्नमेंट की सपोर्ट के, मैं हाल से सिंपली आज भी, मतलब ये 9 मेडल इससे पहले ले चुके, आज भी उनकी आप घर को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि गवर्नमेंट ने कितना कोई सपोर्ट किया होगा। तो क्या इस वक्त मैं थोड़ा सा जो एक एनालिसिस बिल्कुल दुनिया से हट के, जो ये ओलंपिक्स है, इसमें फ्रांस के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो 572 हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो 460 हैं, और इसी तरह अमेरिका के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो 593 हैं। तो मतलब कहने का है कि आप चाइना के भी देख लें, तो इस तरह ये बेशुमार खिलाड़ी हैं जो उनके ओलंपिक्स में हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान से सिर्फ 7 लोग, 7 एथलीट्स गए और एक राना सनाउल्लाह के आए ने और एक गोल्ड मेडल जीत लिया ने। हालांकि अगर असी और मतलब डिफरेंट इवेंट्स वास्ते लोगों ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ मैं बहुत श्योर हाँ कि ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਇਹ बहुत ज़रूरी है कि ਅਸੀਂ नेक्स्ट ओलंपिक्स वास्ते तैयारी करिए। आप अंदाजा करें कि एक गोल्ड मेडल ने कौम को खुश कर दिया है, तो अगर इस मेडल लिस्ट पे हम मल्टीपल मेडल्स जीत के आए होते तो कौम कैसे होती। तो बहरहाल जिस तरह के हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे बहुत है, बहुत बहुत पोटेंशियल है, हमारे मुल्क में बहुत पोटेंशियल है और हर किस्म का। जरूरत किसकी है? जरा नाम की। तो अरशद नदीम, वेल डन, आपने कौम को खुश कर दिया, कौम की चेहरों पे आप खुशी लेके आए, आपको बहुत मुबारक हो। हम दुआ करते हैं कि आप आइंदा भी इस मुल्क के लिए कोई बेहतरीन और बड़ा काम करें और हम सब मिलकर भी इस मुल्क के लिए कोई अच्छे काम करें। ये मैं आपको आप वाकईतन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अब जो दूसरा टॉपिक है, बहुत अहम, स्टैंड्स बदलते रहते हैं। बिल्कुल रिसेंटली अलीमा खान, इमरान खान की सिस्टर हैं, बहन है, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात के फौरन बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि खान साहब ने कहा कि आप हमसे माफी मांगे, यानी 9 मई के हवाले से कहते हैं आप हमसे माफी मांगे क्योंकि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उन पे जुल्म किया गया है। तो फिर उन्होंने फर्दर कहा, इसको क्लैरिफाई किया, हालांकि पिछले दिनों में बात कुछ और आई थी खान साहब के हवाले से, लेकिन उसको उन्होंने अब चेंज किया है। बहरहाल अलीमा खान ने बताया कि जी खान साहब ने कहा कि अगर कोई पीटीआई का बंदा जो वर्कर है वो या लीडर जो है 9 मई के वाकयात में मुलव्वस पाया गया तो मैं माफी मांगूंगा और उसके जो कंसर्न शख्स हैं या जो भी लीडर्स हैं उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। ये बात उन्होंने एक की। अच्छा, अब दूसरी बात जो है वो है बहुत अहम कि 14 अगस्त को लेके इमरान रियाज जो एक एंकर हैं बड़े मशहूर, वो उन्होंने एक बहुत ही परेशान कुन
میں اس کو بالکل, انہوں نے اس کو سرپرائز کہا ہے, لیکن میں اس کو سرپرائز بالکل نہیں کہوں گا. میں پتہ نہیں یہ کون سی, کوئی اللہ کرے کوئی ایسا سرپرائز نہ دے کہ قوم کو ایک کسی نئے عذاب میں ڈال دے, کیونکہ ان کا سرپرائز جو ہے وہ کیا ہوگا. انہوں نے کہا 14 اگست کو پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک بہت بڑا سرپرائز دے گی. تحریک انصاف ایسا سرپرائز دے گی کہ اگر پولیس انہیں گرفتار بھی کرنا چاہے گی تو ان کو روک نہیں سکے گی, گرفتار نہیں کر سکے گی. اب یہ کون سا پلان ہے؟ انہوں نے پلان تو نہیں بتایا, یہ انہوں نے خفیہ رکھا, لیکن یہ ایک پریشان کن بات ہے. ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ 14 اگست پاکستان ڈے, اس کو کس طرح منانا ہے؟ بڑا سمپلی ہم نے, میں کیا کہوں, ہم نے کوئی اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ 14 اگست والے دن یہ کوئی باجے, کوئی شور, کوئی موٹر سائیکل کے سائلنسر نکال کے 14 اگست کو کیا ہوگا, یہ کون سی خوشی ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک کی بہتری کے لیے وہ تمام کام جو ہم کر سکتے ہیں اپنے اپنے حصے کا, ہر ایک کے حصے کا کام ہے, ہم اپنے اپنے حصے کا جو کام کر سکتے ہیں وہ کریں. اب بہت اہم بات جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے. ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ نہیں چل سکے گی, اور انہوں نے مزید کہا کہ یہ حکومت 2 ماہ میں ختم ہو جائے گی. اب انہوں نے ٹائم لائن دے دی. اب میں بڑا اس پہ حیران ہوں, یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. یہ سب سے بڑی اہم بات ہے کہ مجھے بتائیں کہ خان صاحب جو ہے انہوں نے یہ بات کیسے ایزیوم کی, کیا ہوگا کیا ہوگا. میرا بڑا اہم کوشچن ہے, آپ سوچیں ذرا کہ کیا ہوگا. یہ جو حکومت اس وقت ہے اس کو کون ختم کرے گا؟ اس کو عمران خان صاحب ختم کریں گے, اس کو پریزیڈنٹ توڑیں گے, اس کو آرمی چیف توڑیں گے, اس کو چیف جسٹس ختم کریں گے, وزیر اعظم خود توڑیں گے؟ کون توڑے گا؟ یہ اسمبلیاں کیسے ختم ہوں گی؟ جو اس وقت سیٹ اپ گورنمنٹ ہے اس کو آپ کیسے ختم کریں گے کہ یہ ختم ہو جائے گی؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کو کون توڑے گا. اور پھر اسی طرح صوبائی اسمبلیوں کا کیا ہوگا, اور پھر نیا سیٹ اپ کیا ہوگا؟ مطلب خان صاحب نے بات تو کی ہے, ٹائم لائن بھی دے دی ہے, لیکن انہوں نے طریقہ کار نہیں بتایا کہ یہ کیسے ہوگا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیسے ہوگا. میں بڑا اس پہ حیران ہوں کہ یہ کیسے ہوگا, اور اگر ہوگا بھی تو کیا اس کے بینیفیشری جو ہے وہ پی ٹی آئی ہوگی؟ نیا سیٹ اپ کیا ہوگا؟ کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے گی, پی ٹی آئی کی حکومت مائنس عمران خان آ جائے گی. تو یہ کلیئرٹی بہت ضروری ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ جی 2 ماہ تک یہ حکومت ختم ہو جائے گی یہ کافی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ کلیئرٹی آنا بہت ضروری ہے. گلیڈیٹر. اب بات کرتے ہیں ایک ایسی مووی کی جو میری فیوریٹ موویز میں سے ایک تھی. اس کے بہت سارے, ایک تو اس کی سٹوری اور ایک اس میں بہت سارے جو سینز ہیں وہ امیزنگلی اچھے طرح سے ریکارڈ کیے گئے ہیں. واٹ اے مووی. تو ایسی ہسٹری میں روز روز اس قسم کی موویز نہیں بنا کرتی. اب کیا تھا, روم کو رایا پر بھی دھیان دینا چاہیے, صرف فوج پر نہیں. گلیڈیٹر 2 کے اس فکرہ نے مجھے چونکا دیا. ویسے تو اس مووی کے پہلے پارٹ نے بھی پوری دنیا کو چونکا کے رکھ دیا تھا. ریڈلی اسکاٹ کی ڈائریکشن اور رسل کرو کی ایکٹنگ, شاندار ایکٹنگ, کمال ہے, سبھی کا دل جیت لیا. کہانی بھی کمال تھی جس میں رسل کرو نے جنرل میکسمس کا کردار ادا کیا تھا جو سلطنت روما کے شاہ مارکسس کا دوست تھا. بادشاہ جنرل میکسمس کو روم کا اگلا بادشاہ بنانا چاہتا تھا کیونکہ اس کا نالائق بیٹا کروموڈوس اس قابل نہیں تھا کہ روم جیسی عظیم سلطنت کو سنبھال سکے. کروموڈوس کو جو ہی اپنے باپ کے ارادے کی بھنک پڑی تو اس نے اپنے والد کو قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا. رسل کرو یعنی جنرل میکسمس بغاوت کر دیتا ہے. بعضاں پوری کہانی گرفتار اور پھر غلام بنائے جانے والے میکسمس کے گرد گھومتی ہے کہ وہ کس طرح اکھاڑے کے غلام پہلوانوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے بعد اپنے اہل خانہ اور دوست بادشاہ کے قتل کا بدلہ لیتا ہے اور ملک میں جمہوریت بحال کرتا ہے. سن 2000 میں ریلیز ہونے والی اس فلم نے 73ویں اکیڈمی ایوارڈ کی تقریب میں 5 اکیڈمی ایوارڈ جیتے.
جن میں بہترین فلم کا ایوارڈ بھی شامل تھا۔ فلم کے جنگی اور جذباتی مناظر بڑے شائقین سے داد سمیٹی۔ اس فلم نے تاریخی فلموں کو دوبارہ عروج بخشا، جس کے بعد ٹرائی، الیگزینڈر، 300 اور اسکاٹ کی ہی تیار کردہ کنگڈم آف ہیون منظر عام پر آئیں۔ اب 24 سال بعد اس نومبر میں گلیڈیٹر کا پارٹ 2 آ رہا ہے۔ پہلے کی طرح فلم کی سنیمیٹوگرافی شاندار ہے، آؤٹ کلاس فریمز ہیں، جاندار ڈائیلاگز ہیں، ایکشن کی بھرمار ہے کہ بادشاہوں اور جنرلز کے گرد گھومتی کہانی ہے۔ یہ جنگوں اور ہولناک نتائج کی داستان ہے۔ مووی میں پال میسکال، ڈینزل واشنگٹن، پیڈرو پاسکل، جوزف کوئن اور کونی نیلسن اہم کردار ادا کرتے نظر آئیں۔ مووی لورز نومبر میں اس شاہکار کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ میں بھی ویٹ کر رہا ہوں کہ نومبر میں میں گلیڈیٹر 2 ضرور دیکھنے جاؤں گا۔ ہم نومبر کا انتظار کریں گے۔ یہ ایک شاندار مووی ہے جو ہم سب کو دیکھنا میرا خیال ہے کہ ضرور چاہیے ہوگی۔ آپ کو آج کا ویلاگ کیسا لگا؟ آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور ہمیشہ کی طرح آج ارشد ندیم کے نام پاکستان زندہ آباد۔